صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ زمیں پر گر رہا ہے ایک سوار آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ سنان و تیر نے اوپر ہی روکا جس میں زخمی کو ادھر سے اب ادھر ہوتے ہے پار آہستہ آہستہ ادھر سے اب ادھر ہوتے ہے پار آہستہ آہستہ خدا جانے اسے کس کے نکل جانے کا دھڑکا ہے کہ مڑ کے دیکھتا ہے بار بار آہستہ آہستہ کہ مڑ کے دیکھتا ہے بار بار آہستہ آہستہ تڑپنے کی بھی گنجائش نہ رکھی روپے کانے بس اپنی جاہ پھڑکا جس میں زار آہستہ آہستہ بس اپنی جاہ پھڑکا جس میں زار آہستہ جو سر پٹکا تو ریتی پر نشہ کچھ بن گیا رہ کر جو رگڑی ایڑیا اٹھا غبار آہستہ آہستہ جو رگڑی ایڑیا اٹھا غبار آہستہ آہستہ ایسا ذوف جانے نہ توائی ہے ہونٹوں پر مگر جاری ہے شکر کردگار آہستہ آہستہ مگر جاری ہے شکر کردگار آہستہ آہستہ غیور آہستہ آہستہ تو یہ سب کچھ ہوا لیکن مگر چلتی نہیں خنجر کی دھار آہستہ آہستہ مگر چلتی نہیں
خنجر کی دھارا آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے اب جس میں فگار آہستہ آہستہ. اللهم صل على محمد. مومنین بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے مرحومین، ان کے علاوہ ہماری قوم شیعہ کے جو تمام شہداء آج کل شہید ہو رہے ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اور اس کے اندر میں چاہوں گا کہ ان شعراء اہل بیت کو بھی شامل کریں جن کا کلام ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں مرثیے اور سلاموں کی شکل میں، جب اس دنیا میں نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرغا ہوا حسین پر جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا. چلایا نام لے کے عمر خاص و عام کا، اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا، اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا. میرے رستمونا اماد و حسین کو نوکوں پہ برچیوں کے اٹھا لو حسین، نوکوں پہ برچیوں کے اٹھا لو حسین کو. طاقت ہوئی جو شہدی پناہ کی، حسرت سے سوئے گنجے شہیدان نگاہ کی. راکب کو ذوالجناح نے دیکھا اور راہ کی، رو کر حسین بولے جو مرضی لاکی، رو کر حسین بولے جو مرضی لاکی. درد و علم کی کس سے طلبداد کیجئے، مولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے، مولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے. شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر. گھوڑے تو چل کے گنجے شہیداں میں غور کر، آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدھر، آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کدھر. اے اسپِ با وفا میرے دل کو قرار دے، عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار دے، عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار دے. گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، یعنی نشے کے جسم کو صدمے تکاں. ایک نوجوان کی لاش پا ٹہرا وہ ناگہاں، بوسوں کر حسین پکارے یہ بوسوں کر حسین پکارے یہ. بیٹھا جو ذوالجناح کے آپ اترے زین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے. ہاتھوں کے ساتھ آئیے آواز ناگہاں، ہے یہ غیر زخم یہ گرمی علما، آ کے سنبھالتے نہیں
عباس ہے کہاں آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں مرے کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہے واری ہے تیرے پالنے والی واری ہے تیرے پالنے والی کے ہاتھ ہے ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو نیزہ سینہ نے دوڑ کے مارا حسین کو پھر دورانہ ضبط کا یارا حسین کو پھر دورانہ ضبط کا یارا حسین کو جلتی زمین پغش گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے رہے لو مومنو لرزا ہے اب دشت کربلا لو غشوا بطول کی آغوش کا پلا لو شمر ذبح کرنے کو مظلوم کے چلا لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا بیٹے موے نہ نکلے مگر اب نکال پڑے موڑا بوائے حسینی حسین اب نکال پڑے موڑا بوائے حسینی حسین اب نکال پڑے بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب نوجواں پسر شہدی سے جدا ہوا روشن قمر سپہر بری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لخت جگر حسین اسی سے لخت جگر حسین اسی سے جدا دل داغ ہو گیا دلوں جان بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا سبت گھر بے چراغ ہو گیا سبت رسول برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل خود باپ نے چدا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدا ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے آنسو تمہیں تو منہ سے کلیجہ آنسو تمہیں تو منہ سے کلیجہ نکل پیری میں آفت غم اولاد العلماء دل اور زخم خنجر اولاد العلماء وہ اضطراب خاطر ناشاد العلماء وہ عشق سوز اور وہ فریاد
وہ اشک سوز اور وہ فریاد بیٹا نہ ہو تو زیس کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے جب گھر اجڑ گیا تو زمانے جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا مومنین کل مجلس امام حسن علیہ السلام کی یہاں پر برپا ہوگی جس میں تابوت برآمد ہوگا مجلس کے بعد، اور نیاز کا بھی انتظام ہے، ہرا دسترخوان کی خاص نیاز ہوتی ہے یہاں پر، تو آپ لوگوں سے شرکت کی گزارش ہے۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ لوگوں سے۔ مرحوم زاہدہ بیگم بنت سید واجد علی زیدی، سید ذاکر رضا زیدی ابن سید مظہر حسین، مرحوم رضیہ بیگم بنت سید ظفر عباس، اور محمد علی موسوی، کاظم حسین موسوی، ابو الحسن موسوی، صالحہ بیگم، بطول النساء بیگم، کاظم النساء بیگم، فاطمہ بیگم، مرتضی علی خان اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلاة اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اسلام کی مشہور معروف حدیث ہے، حدیث متواتر ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ حضرات، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بنانا اللہ کا کام ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ بنانا اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں پہ پیغمبر اسلام کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور میں اپنی اطرت، اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں؟
حضرات پیغمبر اسلام بنا نہیں رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی بنانا اللہ ہی کا کام ہے، بنایا اللہ ہی نے ہے، ائمہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس خدا نے نمائندہ بنایا ہے، پیغمبر چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں علی بن ابی طالب کو بنا رہا ہوں، نہیں، پیغمبر نے کہا میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کسی مقام پہ نہیں کہا کہ میں نے علی کو بنایا، علی کو مانو، نہیں، میں نے نہیں بنایا، بنایا خدا ہی نے ہے، اللہ کا نمائندہ ہے علی۔ تو خداوند متعال نمائندہ اپنا چنتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کون ہے۔ پیغمبر اسلام اعلان کرتے ہیں، اسی لیے جب لوگوں نے سوال کیا تھا یا رسول خدا یہ آپ نے اپنے پاس سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سورہ نجم کی آیات ہیں، یہ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ کہا بنایا میں نے نہیں ہے، بنایا خدا نے ہے۔ تو ایک آدمی نے عذاب مانگ لیا تھا، بہرحال اس پہ عذاب فوراً نازل ہو بھی گیا تھا نعمان بن حارث فہری کے اوپر۔ تو بہرحال حضرات ہم مانتے ہیں ائمہ علیہ السلام قرآن کو اور اہل بیت کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا، اللہ کا کلام ہے قرآن، اور اہل بیت علیہ السلام نمائندے ہیں، مبین قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سمجھائیں گے، اہل بیت علیہ السلام سمجھائیں گے قرآن میں کیا ہے۔ قرآن اللہ کا ایک منشور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے مبین مفسر اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ بیان کریں گے اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ جب اللہ کے منشور کو سمجھنا ہوگا تو کوئی ایسا آپ انتخاب کیجئے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، وہ بتائے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں بتاؤں گا قرآن کے اندر کیا ہے۔ حضرات دنیا کا بنایا ہوا دنیا کو خوش کرے گا، خدا کا بنایا ہوا خدا کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا۔ اس لیے جسے لوگ چن رہے تھے وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس لے آنا۔ تو بات واضح ہو رہی ہے لوگوں کے لیے، جس کو لوگوں نے بنایا تھا نا، تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو خوشنودی کے لیے کوشش کروں گا، تو اس نے کہا کہ اگر میں ہٹ جاؤں تو مجھے واسطے پہ واپس لے آنا، یعنی خود بھی ان کے اپنے دل میں یہ احتمال تھا، وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ میں ہٹ سکتا ہوں۔ حضرات ہمارا یہی تو اعتراض ہے، جو ہٹ سکتا ہے ہٹ بھی گیا ہوگا۔ ایسوں کو مانو جو ہٹ نہیں سکتے، صراط سے ہٹ نہیں سکتے، ایسوں کو مانو تو جو ہٹ سکتے ہیں، جن میں گنجائش ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے، کیا مثال کے طور پہ صحابہ سے متعلق آیا کسی کا یہ نظریہ ہے کہ وہ معصوم تھے؟ کہتے ہیں نہیں، جس کا مطلب ہے گناہ کر سکتے تھے، اگر کر سکتے تھے تو کیے تھے یا نہیں کیے تھے گناہ؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، گناہ کیے بھی ہوں تو ہمیں ان سے متعلق کوئی ربط نہیں ہے، ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ کر سکتے تھے، کیے بھی تھے، کیونکہ کوئی مر رہا ہے، کوئی مارا جا رہا ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی مقتول ہے، تو دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ تو حضرات جو بھی جس کو لوگ بنائیں گے نا تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتا رہے گا، جس کو بھی لوگ بنائیں گے وہ لوگوں کی طرف دیکھتا رہے گا، انہوں نے بنایا ہے یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور جس کو خدا بنا کے بھیجے گا وہ لوگوں کی خوشنودی کو نہیں دیکھے گا۔ حضرات آج بہت سے لوگوں نے یہ اعتراضات پیش کیے ہیں، وہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب، معاذ اللہ جو لفظ اس نے استعمال کیا میں اس کو پیش کر رہا ہوں، صرف اس کے اعتراض کے طور پہ اس کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہ ریجیڈیٹی ہے، امیر المومنین میں بے انتہا صفت محکم ہیں، بہت ہی سخت ہیں، لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات لوگوں کی اس لیے نہیں سن رہے کہ جہاں لوگوں کی بات اللہ کی بات سے ان لائن نہ ہو، اللہ کے کلام سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو پھر مولا لوگوں کی نہیں سنیں گے، کیونکہ نمائندہ الہی ہیں، حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، منصوص من اللہ ہے، لوگوں کی نہیں سنیں گے، بس پھر اللہ کی بات کو رائج کریں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا میں ایک ایسی اونٹنی پہ اس وقت سواری کر رہا ہوں کہ اگر اس کو جانے دوں تو خود بھی تباہ ہوگی، مجھے بھی تباہ کرے گی، اور اگر اس کی میں جو نعام، تو بہرحال اب وہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں گھوڑے کے لیے، اور اس کی بہرحال اب جب یہ نکیل ہوتی ہے نا اونٹ کی مہار، کہ یہ جو نکیل دی جاتی ہے نا اس کی بہت جلدی تکلیف کے اندر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ناک میں ہوتی ہے۔ گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، وہ لوہا ہوتا ہے، وہ کہیں جسم کے اندر نہیں ہوتا۔ میں پتہ نہیں سمجھا پایا یا نہیں۔ وہ جو مہار ہوتی ہے نا وہ جسم کے اندر، ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے اونٹ کے، اور گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، وہ اس کو سدھا دیا جاتا ہے، ٹرین کر دیا جاتا ہے، وہ اس طرف مڑ جاتا ہے جس طرف سے اس کو اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر ہے، اور جہاں پہ کھینچا جائے گا۔ حضرات نکیل ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ زور سے کھینچوں تو یہ ختم ہو جائے گی اور میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا، جانے دوں تو خود بھی تباہ ہوگی، مجھے بھی۔ کہا میں اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ دونوں کے تباہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ افراد تباہ ہو جائیں، کم از کم اسلام تو بچ جائے۔
دوسرے کہتے تھے لوگوں کو بچا لو بے شک اسلام تباہ ہو جائے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اسلام تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمیں لوگوں کو بچانا ہے. مولا کہتے تھے نہیں, اسلام پہ سب کچھ قربان ہے. جب پیغمبر نے اتنی قربانیاں دے دی, فاقے کیے, سب کچھ کیا, جب سب کچھ قربان کر دیا تو یہ امت سب کچھ اسلام پہ قربان ہوگی, اسلام امت پہ قربان نہیں ہوگا. یہ لوگوں کی اور مولا کے فلسفے میں بنیادی فرق تھا. آج تک لوگ بحث کر رہے ہیں یا کہ بھی جب مان لیتے لوگوں کی بات مان لینی چاہیے تھی. لوگوں کی کیوں مان لیتے؟ کوئی مثال کے طور پہ آج پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے خدا نہیں, ہم خدا کو نہیں مانتے. آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کریں, لوگوں کی بات مان لیں. پتہ نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں مشرکین زیادہ تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم آپ کا خدا مان لیں گے, آپ ہمارے مان لیجئے. وہ کہہ رہے تھے بھئی اتنے ہم نے دیکھے ہوئے خدا مان لیے ہیں تو ایک آپ کا اندیکھا خدا بھی مان لیں گے. نہیں دیکھا جا سکتا, ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے کافی, میرا میرے لیے, میں تمہارے خداؤں کو کبھی بھی نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک اور خدا ہے. کہا نہیں, لا الہ الا اللہ, یہ جب پورا پڑھو گے تب مکمل ہوگا. آدھا جملہ کہنے سے کافر ہو جاتا انسان. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. کہا نہیں, الا اللہ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ ہم سارے ماننے, تم صرف یہ کہہ دو کہ نہیں ایک اللہ بھی خدا ہے, اللہ الہ. رسول خدا کہہ رہے تھے نہیں, اللہ الہ نہیں مانوں گا, لا الہ الا اللہ. حضرت کلمے کی ابتدا ہی ہے, پہلے تبرہ ہے پھر تولا ہے. پہلے سارے کے سارے بتوں سے بیزاری کا اعلان ہے, پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. کہا کہ نہیں پہلے سب سے اعلان برات کر دو, سارے بتوں کو دلوں سے نکال دو, پھر ایک خدا کو مان لو. حضرات یہ بنیادی فرق تھا اوروں میں اور جو اہل بیت علیہ السلام جو پیغمبر اسلام چھوڑ گئے ہیں. حضرات پیغمبر اسلام کے بعد بہت سے افراد آئے, جملے کو پیش کروں گا, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. آپ حضرات انشاءاللہ تعالی الحر تکفیل اشارہ, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. مجھے کچھ لوگوں کا تو یقین ہے کہ پہنچ جائیں گے, کچھ لوگوں کو بعض اوقات انگلی پکڑ کے پہنچانا پڑتا ہے, تو کوشش کیجیے گا کہ سب کے سب پہنچ جائیں. حضرات ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے جب بھی اگر کبھی میں گمراہ ہو جاؤں نا تو مجھے بازو پکڑ کے واپس لے آنا, کیونکہ میرے ساتھ ایک شیطان ہے جو کبھی کبھی مجھ پہ سوار ہو جاتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود ہی کہا تھا کہ مجھ پہ ایک شیطان ہے جو بازو کا سوار ہو جاتا ہے. حضرات جب حضرت امیر نے جنگ جمل کے اندر اونٹ کے ٹانگوں کو کاٹا تھا نا تو کہا تھا یہ شیطان ہے, اونٹ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کسی پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے, کوئی شیطان پہ سوار ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہا کہ یاد رکھو کہ یہ جتنے شیاطین ہیں ان کو اپنے سے دور کر دو, اور آپ نے فرمایا کہا کہ میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا, شریعت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہی پچھلے ادوار میں ہوا. کیا ہوا؟ فوراً بعد جب شورا کا مسئلہ آیا, شورا ذہنوں میں ہو کہ 6 افراد کو دوسرے خلیفہ نے کہا 6 افراد ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. 6 افراد ہیں, ان میں کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. طلحہ, زبیر ہیں, سعد بن وقاص, عبد الرحمن بن عوف, عثمان اور علی بن ابی طالب علیہ السلام. 6 افراد ہیں, کہ ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. تو کہا یہ آپس میں فیصلہ کر لیں, جو بھی فیصلہ ہوگا وہی خلیفہ ہوگا, اور جو فیصلے کو نہ مانے اس کو قتل کر دیا جائے. جناب عبداللہ ابن عباس نے اعتراض کیا امیر المومنین پہ, اشکال پیش کیا کہ یا علی آپ شورا کو مانتے ہیں؟ کہا نہیں میں نہیں مانتا. کہا پھر گئے کیوں؟ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر گئے کیوں؟ کہا جس نے شورا بنائی تھی اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. غور کی جگہ مولا کے جملے پہ, اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا کل جب پیغمبر کا وصال ہوا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. جس گھر سے نبی ہو وہاں خلیفہ نہیں بن سکتا. رسول خدا اور علی مرتضیٰ ایک ہی خاندان سے ہیں, تو کیونکہ اس خاندان سے نبی تھے, اس خاندان میں خلیفہ نہیں آ سکتا. اگر جملے پہ غور کریں گے کہ ایک خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ پیغمبر اس خاندان سے آگے تھے, بنی ہاشم سے رسول خدا ہیں, بنی ہاشم سے علی مرتضیٰ ہیں, تو جہاں جس خاندان میں نبوت ہوگی وہاں خلافت نہیں ہوگی. تو کہا اس لیے ایک خاندان میں نبوت اور خلافت نہیں جمع ہو سکتے. کہ آج اس نے کہا کہ شورا بنا دو, شورا میں 6 افراد ہیں, ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. تو اس نے کل کہا تھا نہیں ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتے. آج شورا بنا کے کہا کہ علی بھی ان میں ایسے ہیں, یہ بھی خلیفہ بن سکتے ہیں. وہ کل صحیح کہہ رہا تھا یا آج صحیح کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو فرمایا کہا کہ میں غلط ثابت کرنے کے لیے گیا تھا. کسی نے کہا تھا کہ ایک خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتے, تو اس لیے میں نے اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں
ثابت کر دوں. کبھی کیوں کہا کہ مولا نہ جاتے ثابت ہو جاتی؟ کہا نہیں، نہ جانے سے لوگ کہتے نہیں گئے تھے، اس کا مطلب ہے شورا میں نہیں تھے. کہ تاریخ میں لکھا جائے علی شورا میں گئے تھے، اور شرائط جب پیش کی گئی تو انکار کر دیا. شرائط کیا پیش کی تھی حضرات؟ 3 افراد کو 3 ووٹ پڑ گئے. شورا میں 6 افراد تھے. زبیر نے امیر المومنین کو ووٹ دیا، طلحہ نے عثمان کو، عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن وقاص نے عبد الرحمن ابن عوف کو. تو 3 افراد کو 3 ووٹ. عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ مجھے تو ووٹ ایک ملا ہے، ایک میرا اپنا ہی ہے، یہ بھی جو ایک مجھے مل گیا یہ تبرکہ نہیں ہے، میرے تو چانسز ہے نہیں، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک، اور اس کا رجحان جس طرف تھا اس نے جو بھی کیا، اس نے کہا کہ کیا چیز ہے جو علی نہیں مانیں گے. اس نے پہلا جملہ پیش کیا، کہا یا علی آپ میری 3 شرائط ہیں، اگر ان کو مان لیں تو پھر میں آپ کی بیعت کر لوں گا. 2 ووٹ تو آپ کے ہیں، ایک اپنا ایک زبیر کا، 2 ووٹ میرے ہو گئے، تو 4 ہو گئے آپ کے ساتھ ووٹ. آپ نے کہا اولاً بات سن، میں ووٹوں سے نہیں بن رہا ہوں، مجھے اللہ نے بنایا، اس بات کو تسلیم کر. میں اب تو بھارت شورا بن گئی ہے، میں اسی حساب سے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا تو اپنے حساب سے پیش کر، اور یہی میں ایک جملے کو پیش کروں گا. اگر چلے میں اس جملے کو پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات بےتابی سی ہونے لگتی ہے کہ جملہ جو ہے یہ پہلے پیش کر دوں. حضرات یہی ہوا کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا. کہا اب تو اگر بیعت کرے گا بھی تو میں تیری بیعت نہیں لوں گا. جب بعد میں تیسری خلافت کے بعد امیر المومنین آئے نا ممبر پہ، تو کہا اب اگر تو بیعت کر بھی لے میں تیری بیعت قبول نہیں کروں گا. تو فوراً جناب مالک اشتر نے کہا مولا اگر آپ حکم دیں تو اس کو باہر لے جا کے قتل کر دوں، یعنی اسے اٹھا کے ویسے باہر پھینک دو، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اس نے اپنی موت کا سبب خود بنے گا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. کہا کہ اگر تو نے اپنے باپ کے بھی اصولوں کو ماننا تھا تو تیرے باپ کے بھی اصولوں پہ اس وقت میں خلیفہ ہوں. میں تو نہیں پیش کر پایا، یہ نہیں پیش کر پایا. یہ واپس چلے جائیے وہیں شورا کے اندر کے جہاں سے میں بات پیش کر رہا ہوں. تو اب حضرت امیر کے سامنے کہا، اس نے کہا کہ میں یہ شورا تو بن گئی ہے نا، میں اس نظام کے تحت آپ کو باتیں پیش کر رہا ہوں. کہا 3 شرائط ہیں میری. کہا یا علی آپ جب حکم کریں گے، کوئی بھی قضاوت کریں گے، کوئی فیصلہ کریں گے، قرآن سے فیصلہ کریں گے. مولانا نے کہا تو مجھے بتائے گا قرآن کیا ہے؟ یہ جو تو نے پہلی شرط رکھی ہے کہ آپ قرآن سے فیصلہ کریں گے، اب تو قرآن بتائے گا. پتہ نہیں بات میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں. حضرات ایک تاریخ میں جملہ لکھا ہے، بہت سے مورخین نے کہا کہ جناب خدیجہ نے سلام اللہ علیہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ اللہم صلی محمد وعجل فرجہ، جناب ختمی مرتبت سے کہا جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو کہا کہ میرا ایک کزن ہے، اس کا نام ہے ورقہ بن نوفل، آئیں اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کہیں نبی تو نہیں ہیں. دیکھیں بعض اوقات مسلمان ایسی نبوت پیش کرتے ہیں کہ انسان کو خود ہی شک ہونے لگتا ہے کہ یہ اسلام ہے، تو پھر فعال الاسلام السلام، تو گڈ بائے کہہ دو بھائی اسلام کو. یہ نہیں غور کر. دیکھیں ورقہ بن نوفل سے جناب خدیجہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نبی تو نہیں ہیں، اس نے بتا دیا، پیغمبر نے مان لیا. یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ورقہ ہے اور یہ مدینۃ العلم ہے. اب ورقے بتائیں گے مدینۃ العلم کو کہ آپ نبی ہیں، جو علم کا شہر ہے اسے ورقے بتائیں گے. ورقہ سمجھتے ہیں نا، پیج کو کہا جاتا ہے، کاغذ کو کہا جاتا ہے. ورقہ بن نوفل یہ آدمی ہے، ایک پیج یہ آدمی رسول خدا کو بتائے گا. حضرات اب وہی سلسلہ ہوا، کہا کہ امیر المومنین نے کہا تو مجھے بتائے گا قرآن پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، تو شرط رکھے گا، تو قرآن مجھ سے سیکھ، تجھے کیا پتا قرآن کیا ہے، مجھ سے پوچھ قرآن کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے پہلی شرط مان لی. جملے سنتے جائیے گا. کہا دوسری شرط میری آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اگر قرآن سے کوئی مسئلہ نہ ملے تو سنت نبی پہ عمل کریں گے. کہا تو مجھے بتائے گا. کہا میں مکے میں بھی رسول خدا کے ساتھ تھا، مدینے میں بھی ساتھ تھا، میں سفر میں بھی ساتھ تھا، حضر میں بھی ساتھ تھا، میں مسجد میں بھی ساتھ تھا، گھر میں بھی ساتھ تھا، میں فرش پہ بھی ساتھ تھا، عرش پہ. اب تو مجھے کہے گا سنت نبی پہ عمل کیا جائے. کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ تو حل ہو گیا.
کہا پھر آپ کے سامنے جو تیسری چیز پیش کرتا ہوں، اور یہ جانتا تھا کہ قبول نہیں کریں گے، اس نے جان بوجھ کے پیش کیا، کہا آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے۔ حضرت امیر کے سامنے کہا کہ سیرت شیخین، شیخین سمجھتے ہیں سب؟ کہا دونوں کی، شیخین کی یعنی سیرت پہ عمل کریں گے۔ آپ نے کہا یہ مجھے قبول ہی نہیں ہے، یہ شرط آپ کو قبول نہیں تھی۔ کہا تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ کہا میں اپنے، اگر قرآن اور سنت میں کوئی چیز نہ ملی تو میں پھر اپنے عقل سے فیصلہ کروں گا، عصمت سے فیصلہ کروں گا، امامت سے فیصلہ کروں گا، ولایت سے فیصلہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہی شرط جو ہے دوسری طرف پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے سن لیا ہے، مجھے سب قبول ہے۔ مسئلہ خلافت کا حل ہو گیا۔ آپ اٹھے اور آپ نے پیش کیا، آپ نے کہا کہ تاریخ میں تمہیں بتا دیتا ہوں آج کہ جو تم نے آج کیا ہے پہلے سے یہی سب کچھ کرتے آئے ہو، جو ظلم اہل بیت سے روا رکھا ہے، اس ظلم کے نتائج تم سے زیادہ اس پوری امت کو بھگتنے ہوں گے۔ تم تو مر جاؤ گے، اپنے اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاؤ گے، لیکن یہ پوری امت اہل بیت سے منحرف ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ وہی ہوا۔ آج تک بہت سے افراد کے سامنے اگر ہم پیش کرتے ہیں نا کہ اہل بیت ایسے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسی بنیاد رکھی ہے، ایسا بیج بو کے گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کہ آج تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ اگر آپ پیش کیجئے، بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام۔ اچھا، سب سے زیادہ المیہ جو ہے، میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا حضرات، توجہ ہے۔ سب سے بڑا المیہ کیا ہے آج پیروں فقیروں کے متعلق اور ہر طرح کے پیروں سے متعلق؟ ہر کسی کو پیر ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کی کرامات ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کا کچھ بھی سن لیں گے، اس سے متعلق ہر بات کو مان لیں گے، اور نہیں مانیں گے تو آل محمد سے متعلق کچھ نہیں مانیں گے۔ اس امت کے اوپر المیہ یہ ہے، جب ماننے پہ آتے ہیں نا تو رسول خدا کے منہ مبارک سے متعلق بھی تعظیم کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ماننے پہ آئیں تو بال کو مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں آل کو نہ مانیں۔ عجیب و غریب کیفیت ہے آج عالم اسلام کی۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام عزیز ہیں، سب سے زیادہ عزت و مقام ہی ان کا ہے، رتبہ ہی ان کا ہے، عظمت ہی ان کی ہے۔ کیا ہوا؟ امت مسلمہ جب اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوئی ہے تو قرآن سے بھی دور ہو گئی ہے، اور جب قرآن سے دور ہوئی ہے تو ہر چیز سے دور ہے۔ آج اگر ذلت ہے تو اہل بیت سے دوری کے نتیجے کی وجہ سے۔ ہر جگہ مسلمان ذلیل نظر آ رہے ہیں۔ کیوں ذلیل ہیں؟ کیونکہ اہل بیت سے دور ہیں۔ اگر یہی مسلمان دوبارہ چاہتے ہیں کہ عزت بحال ہو جائے تو اہل بیت کو ماننا شروع کر دیں۔ یہ پوری امت مسلمہ۔ حضرات وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کئی روایات کے اندر آیا ہے یہاں سے مراد اللہ، رسول اور مؤمنین سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ روایت کے اندر ہے کہ عزت ان کے لیے، جو ان سے وابستہ ہوگا اس کے لیے عزت ہے۔ حضرات آج پورے سارے امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے کتنے فرقے بن چکے ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے اہل بیت سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ جتنے تفرقہ، جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اہل بیت سے۔ اگر آج سب متفق ہو جائیں، آئیں میں اتحاد کے لیے آپ کے لیے فارمولا پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی آل کو مان لیجئے، مرکز اتحاد آل محمد ہے، اتحاد ہو جائے گا۔ پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ فارمولا بہت سمپل سا فارمولا ہے حضرت۔ فارمولا یہ ہے، آل محمد سے اگر سب کے سب متفق ہو جائیں۔ دیکھیں صحابہ سے متعلق تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ ان کو نہ مانو یا مانو تو پھر با ایمان ہوگے، نہ اصول میں ہے نہ فروع میں۔ کسی نے کہا ہی نہیں ہے، آج تک کسی نے نہیں لکھا ہے کہ وہ اصول دین میں ہے، فروع دین میں ہے، اس میں ہے، اس میں، کہیں پہ نہیں۔ حضرات ہم یہ کہتے ہیں کہ آل محمد اصول دین میں ہے، امامت اصول دین میں ہے۔ اگر کوئی نہ بھی مانتا ہو تو یہ تو مانتا ہے نا کہ رسول خدا اصول میں ہے، قرآن جو دوسرے ہیں وہ قرآن کو اصول میں مانتے ہیں۔ وہ سب کے سب یہ مانتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو قرآن کو مانو گے تو ماننا پڑے گا اہل بیت کو، کیونکہ مسلسل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کو اگر انسانی شکل میں دیکھنا اہل بیت کو دیکھ لو، اہل بیت کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو۔
ہے فارمولا؟ قابل عمل فارمولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر سب کے سب اہل بیت علیہ السلام پہ اتفاق کر لیں اتحاد ہو جائے گا. یہ اتحاد کا فارمولا ہے, سمپل فارمولا ہے. حضرات پیغمبر اسلام کی اگر آل کو دنیا تسلیم کر لے تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. آل محمد ہر چیز کا حل رکھتے ہیں اپنے پاس. ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کون ہیں آل محمد. پیغمبر اسلام نے کن کن کو پیش کیا, کن کن مقامات پہ پیش کیا. حضرات انہوں نے ہمیشہ توحید کو منوایا ہے. کسی بھی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں مان لو ہم خدا کا انکار کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ پیغمبر یہ کہتے تھے ہم یہ کہتے ہیں. دوسروں کا دیکھ لیجیے قول, لوگوں نے یہی کہا نا رسول خدا یہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں. وہ کہتے تھے ہاتھ کھول کے پڑھ لو, میں کہتا ہوں ہاتھ باندھ لو. ایسا ہی ہے, اپنے پاس سے نہیں کھڑا ہوں. پیغمبر یہ کہتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں. پیغمبر کہتے تھے یہ حلال ہے میں کہہ رہا ہوں حرام ہے. پیغمبر کہتے تھے حرام ہے میں کہہ رہا ہوں حلال ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے رہے نا, لیکن ہم جن کو مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میں جو کچھ کہتا ہوں پیغمبر یہی کچھ کہتے تھے. میں کچھ اپنے پاس سے پیش نہیں کر رہا ہوں. حضرات پیغمبر اسلام نے جو عمارت پوری کی پوری دین کی عمارت ہے نا, اس پہ کیا کیا؟ اس پوری دین کی عمارت کے اوپر تکمیل کے بعد ایک بہت بڑی آیت لگا دی ہے سامنے, اور اس آیت کا نام ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا, اب نہ کسی دیوار کو ہٹانے کی اجازت ہے نہ دروازہ گرانے کی اجازت ہے. اگر کھڑکی ہے تو کھڑکی رہنے دینا. کوئی یہ نہ کہے کہ میں دروازہ نکال کے یہاں پہ دیوار بنا دوں گا, دیوار نکال کے دروازہ بنا دوں گا. کہ اس دین کی عمارت میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو مکمل کر دیا. پیغمبر نے اس کے بعد ایک حدیث لگا دی کہ اس آیت کے نیچے یہ حدیث لگا دو, حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلال حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے, ان کا حلال قیامت تک کے لیے حرام ہے. پیغمبر نے کہا میں نے 12 محافظ بٹھا دیے ہیں. میں نے اس دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دیے ہیں. اگر کبھی کوئی یزید کھڑا ہوگا کسی دیوار کو گرانے کے لیے تو حسین کھڑا ہو جائے گا. یہ دیوار گرنے نہیں دوں گا, یہ دروازہ یوں ہی رہے گا, دیوار یوں ہی رہے گی. اس دین کی پوری عمارت پہ میں نے 12 محافظ بٹھا دیے ہیں. کسی کو کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں. کسی کو 12 محافظ رہیں گے. حضرات اب ساری تبدیلیاں آئیں گی تو اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین کی طرف سے آنے کی کوشش کی جائے گی, اور اہل بیت علیہ السلام ساری تبدیلیوں کو روکتے رہیں گے. حضرات اب بہت بڑا جو تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا نا, یہ جو جتنے بھی اولیاء کرام تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ جو بنو امیہ بنو عباس نے بغض اہل بیت کے جگہ جگہ پہ ایک رواج دینے کی کوشش کی اور حب اہل بیت کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کی. تو کہا یہ جو حب اہل بیت کے خلاف بند باندھے گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کسی طریقے سے یہ بند توڑتے چلے جاؤ. کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف دین میں آ جاؤ. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. ان اولیاء نے کیا کہا؟ ان کا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اہل بیت کو مان لو. اصول ان کا یہ تھا, ان اولیاء کا اصول یہ تھا کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو اہل بیت کے دین میں, ان کے مکتب میں لے آؤ. کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بند باندھے گئے تھے حب اہل بیت کے خلاف, کہ صرف یہ بند توڑ دیے جائیں, کہ صرف اہل بیت کو مان لو بخشے جاؤ گے, مان لو بخشے جاؤ گا. 7ویں امام کا فرمان بھی تھا. امام نے کہا تھا کہ ہمارا ایک بے عمل ان کے با عمل سے افضل ہے, کیونکہ قبولیت کی شرط ہماری ولایت ہے. جب ولایت ہی نہیں ہے تو 17 رکعت چھوڑ کے 170 رکعت پڑھنا شروع کر دیجئے.
کا شرط قبولیت جو ہے اعمال کی عبادتوں کی قبولیت کی شرط ولایت اہل بیت ہے. تو ان یہ جو جتنے بھی اولیاء آ رہے تھے نا, یہ صوفیاء آ رہے تھے, انہوں نے کہا کچھ نہ کرو, صرف اہل بیت کو ماننا شروع کر دو, ادھر آ جاؤ بخشے جاؤ گے. تو لوگ آنے لگے. اب بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ نہیں, ان کی مراد یہی تھی کہ صرف بے عمل رہو. ان کا ہدف یہ نہیں تھا کہ بے عمل رہو, ہدف یہ تھا اہل بیت کو ماننے لگو. پتہ نہیں میں نے وعدے کیا یا نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ بند توڑ دیے جائیں, یہ جو بغض اہل بیت کے جگہ جگہ بند باندھ دیے گئے ہیں. یہ نہیں تھا کہ بے عمل رہو, بلکہ کہا کہ صرف اہل بیت کو مان لو, کچھ نہ کرو, کچھ نہ کرو, صرف اہل بیت کو مان لو. کہا کیا ہوگا جب یہ یہاں آ جائیں گے تو خود بخود سب چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے. جب بنیاد رکھ دی جائے, عمارت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے نا, پھر خود بخود عمارت بنتی چلی جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ان کو یہاں پہ ہم لے آئے ہیں, آگے پھر علماء کا کام ہے. پتہ نہیں میں پیش کر پایا یہ نہیں. پھر ذمہ داریاں جو یہاں مکتب کے اندر موجود ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں. ہمارا کام یہ تھا کہ ان کو وہاں سے یہاں لے آئیں. تو وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں ان کو بنا کے کہا کہ بس کچھ نہ کرو, بس اہل بیت کو مان لو. کتنے بڑے بڑے بنو امیہ نے بند باندھے تھے اہل بیت کے خلاف, بنو عباس نے, اور وہ پوری کوشش یہ کر رہے تھے کہ بس لوگ اہل بیت کو پہچان نہ پائیں, تعارف نہ ہو اہل بیت کا. آج بھی جو دن میں جس سے پہلے مجلس تھی جہاں پہ, تو وہاں پہ جو بعض ہمارے برادر اہل سنت آئے ہوئے تھے, تو وہ بعد میں باقاعدہ مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ بھئی میری بخشش ہو سکتی ہے. باقاعدہ مسائل میں رو بھی رہا تھا کہ میں سب کچھ, اب میں نے آج آپ کی مجلس کے بعد مان لیا ہے کہ 12 ہی امام ہیں, 14 ہی معصوم ہیں. ارتھات یہ پورا نظام جو ہے نا, یہ اہل بیت علیہ السلام کے گرد گھوم رہا ہے. آج میں ایک جملے کو پیش کروں گا. ایک بہت بڑے عارف سے کہا کہ بھی کیا پوری دنیا جو ہے, ابھی معلوم ہوا کہ چاند بھی حرکت کے اندر ہے, زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے, زمین بھی حرکت میں ہے سورج کے گرد, سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے, متحرک ہے, موومنٹ میں ہے. کہا وہ بھی طواف کر رہا ہے. کہا یہ پوری کے پورے یہ جو کہکشاں, یہ گیلیکسی ساری کے سارے موومنٹ میں ہے, طواف کر رہی ہے. وہی اینٹی کلاک وائز جیسے طواف پوری کائنات کا سارا نظام دیکھیں گے. پیغمبر اسلام سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ معذاللہ ان پڑھ تھے حضرات سننا چاہ رہے ہیں, اس وقت انہوں نے طواف بتایا کہ اینٹی کلاک وائز چلنا. یہ بعد میں دریافت ہوا کہ نیوکلیس کا, ایٹم کا, ہر چیز کا, پوری کائنات کا نظام اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے. یہ کلاک تو بعد میں بنا ہے, یہ چیزیں بعد میں دریافت ہونی ہے. کہا طواف ایسے کیا جاتا ہے, طواف کا طریقہ پیغمبر نے سمجھا دیا. کہا کہ نہیں ایسے ہی ہوگا. کہا ساری کائنات کا نظام ایسا ہے. توجہ ہے نا مجمع کی حضرت, یہ پوری کائنات کا نظام. کہا یہ کہکشائیں, یہ ساری گیلیکسیز, یہ سارے ملکی ویز, سب کے سب حرکت میں ہیں, اینٹی کلاک وائز سب کے سب چل رہے ہیں. حضرات جب آپ دیکھتے ہیں نا کوئی کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے گرد طواف کرتا رہتا ہے. شمع کو بھی دیکھیں گے نہیں, اس کے گرد جب پروانے آتے ہیں تو طواف کرتے رہتے ہیں. تو حضرات یہ طواف کرنا محبت کی علامت ہے. تو کوئی ہے نا محبت کے قابل جن کی محبت میں یہ ساری کائنات دیوانی ہو کے طواف کیے چلی جا رہی ہے. حضرات یہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن سمجھاتا جائے گا, اہل بیت منواتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے آپ مانتے چلے جائیں گے, اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ طواف جو ہے نا, یہ محبت کی علامت ہے, عشق کی علامت ہے. اسی لیے جناب سید الشہداء نے بھی, اور آپ کی بہن نے آپ کا طواف کیا ہے. طواف اپنے آپ کو قربان کرنے کے برابر ہوتا ہے نا, کہ میں سب کچھ قربان کر دوں. اور خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف ہے. جناب سید الشہداء نے کیا کیا تھا؟ جناب سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیے گا, میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب کہاں کیا کیا دیکھیں, توجہ تھوڑی سی کیجیے گا. اگر آپ پورا نقشہ دیکھیں گے نا حجاز کا, پھر عراق کا, تو مدینے سے ساؤتھ کی طرف ہے مکہ, اور نارتھ کی طرف ہے کربلا عراق. اب سید الشہداء خود سے کہہ رہے ہیں میں عراق جا رہا ہوں, لیکن جا رہے ہیں مکہ چلے گئے. اور پھر حج کا موسم آ گیا, حج کا سیزن آ گیا. آپ نے کہا کہ حج شروع کیا, احرام عمرے میں بدلا, اور حج کو یوم عرفہ دعائے عرفہ پڑھی, لوگوں کو تعارف کروایا. ایک مرتبہ بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں, خطبہ دیا اور دعائے عرفہ پڑھی. اب سارے کا سارا مجمع بہت پریشان, متحیر, کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کوئی نواسہ رسول ابھی بھی زندہ ہے. یہ بھی 60 ہجری ہے, 11 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہوا. 50 سال کے اندر وہ افراد جو پیغمبر جب وضو کرتے تھے نا, وہ صحابہ پیغمبر کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ظرف لے آتے تھے, ظرف کو رکھتے تھے. کہا یہ پیغمبر کے جسم سے پانی مس ہو گیا, ان کے وضو کا پانی لے لینا, تبرکن جو مریض ہوگا نا
اس کو شفا مل جائے گی. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ پیغمبر کے وضو کے پانی کو بھی تبرک لے جاتے تھے. تو آج جو تبرک کے منکر ہے نا، ان تبرک کو منکروں کو بتا دینا صحابہ تبرک کو مانتے تھے. وہ افراد جو پیغمبر اسلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دیں، آج رسول خدا کے خون کو بہانے کے لیے تیار ہو گئے. 50 سال کی مدت کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یہ نہیں. کچھ نہ کچھ تو گزشتہ ادوار کے اندر کچھ ایسے لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ نہ کچھ کسی نے کیا ہے کہ وہ افراد جو پیغمبر کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں آنے دے رہے، وہ پیغمبر کا خون بہانے کے لیے تیار ہے. بھائی نواسہ رسول کتنا فاصلہ ہے؟ نواسہ رسول کو خون بہانے کے لیے تیار. اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلیاں آ گئی ہیں، کچھ نہ کچھ سازشیں ہوئی ہیں بیچ میں. کچھ نہ کچھ بیچ میں افراد آتے رہے کہ انہوں نے اتنا کینہ اور بغض رکھ دیا لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ خون بہانے پہ تیار ہو گئے ہیں. حضرات اب 60 ہجری کے اندر جناب سید الشہداء نے کیا کیا؟ کہا سارے مجمع کو خطبہ دیا اور دعائے عرفہ پڑھی. اب سب کے سب متحیر پریشان ہیں. کہا کہ اتنا عاشق حج، اتنا عاشق عبادت، کہ اس طرح کی دعائیں ہم نے زندگی میں نہیں سنی. خطبے دیے اور ایک جملہ کہا میں حج سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن حج کو چھوڑ کے عراق جا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خانہ خدا کی حرمت میری وجہ سے پامال ہو جائے. یہاں پہ یزید مجھے آ کے شہید کر دے گا، میں نہیں چاہتا کہ یہاں جنگ ہو. اب جناب سید الشہداء نے سب کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی کہ جنگ ہو سکتی ہے، حملہ ہو سکتا ہے، مجھے شہید کیا جا سکتا ہے. اب چلے جناب سید الشہداء عراق کی طرف، اب کربلا چلے. حضرت اب سارے افراد سب کے ذہنوں کے اندر ایک خطبے کی جھلک، سید الشہداء کے چہرے کی رونق، وہ ہیبت و جلال، وہ آپ کی دعائے عرفہ کا اثر. سب کے سب اپنے اپنے وطن واپس گئے. جب اپنی بستیوں میں واپس گئے سب نے کہا کہ حج کیسا تھا؟ کہا حج تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس سال پہلی مرتبہ پتہ چلا کوئی نواسہ رسول بھی زندہ ہے. ایسا خطبہ دیا ہم نے خطبہ نہیں سنا، ایسی دعا پڑھی ہم نے دعا نہیں سنی، ایسے اعمال بجا لائے کہ ہم نے ایسے اعمال نہیں دیکھے. کہ لیکن انہوں نے حج نہیں کیا، حج سے محبت کرتے ہوئے حج چھوڑ دیا. ایک بات کہتے جاتے تھے مجھے عراق کے اندر یہ شام میں یزید ہے وہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، میں یہاں سے عراق جا رہا ہوں تاکہ خانہ خدا کی حرمت پامال نہ ہو جائے. اب سب ذہنوں کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نواسہ رسول ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنی حکمت و دانائی تھی اس پوری نہضت، اس پوری حرکت کے اندر، اس پوری موومنٹ کے اندر، اس پوری تحریک کے اندر، کہ کہاں سے کہاں گئے اور سب ذہنوں میں ایک سوال ابھارا. اس کے بعد جب عراق گئے، اب ایک مرتبہ کربلا سے خبر آتی ہے روز عاشور کہ حسین کو شہید کر دیا گیا. ہر ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے، اچھا یہ وہی حسین ہے جو مکہ میں موجود تھے پھر وہاں سے؟ پتہ نہیں میں پیش کر پایا یا نہیں کر پایا. آپ نے فرمایا نا، دیکھیں آپ اگر دیکھتے جائیں گے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی حکمت و دانائی سے سمجھ میں آئے گا. اب چلے جناب سید الشہداء حج چھوڑ کے گئے تھے، تو اب سارے حج کے ارکان آپ کو کربلا میں نظر آنے چاہیے. پریشان ہو کے نہ سنیے گا، جملے کو سنیے گا، فضائل کے جملے چند پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سارے مجمع کی توجہ ہو. حضرات جناب سید الشہداء حج چھوڑ کے گئے. میں کوئی نیا حج نہیں بتانے والا آپ کہ کوئی نہیں یہ کوئی پتہ نہیں کیا شروع کرنے والے شریعت نہیں، توجہ کیجئے. جناب سید الشہداء حج کو چھوڑ کے عراق گئے ہیں، کربلا گئے ہیں. تو اب کچھ نہ کچھ وہاں پہ ارکان حج نظر آنے چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ حج چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہ سارے حج کے ارکان کو انہوں نے وہاں بچایا ہے. حضرات یہاں حج کے اندر ایک گوسفند کی، گائے کی، بھیڑ کی، اونٹ کی قربانی پیش کی جاتی ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں میں 72 ایسی قربانیاں پیش کروں گا، ایسی قربانیاں دوں گا، میرے دادا میرے نانا کے پورا کا پورا دین ان قربانیوں کی وجہ سے بچے گا. توحید الہی کو ماننے والے اسی وجہ سے ہوں گے، عدل کو ماننے والے اس قربانی کی وجہ سے ہوں گے، نبوت، رسالت، امامت کو، قیامت کو سب مانیں گے تو کربلا کی قربانی کی وجہ سے مانیں گے. اگر نماز پڑھیں گے تو کربلا کی قربانی کی وجہ سے، روزہ، حج، زکات جو کچھ باقی رہے گا کربلا کی قربانی کی وجہ سے. حضرات اب جملے کو تو غور کیجئے گا. حضرات آج جب سیٹلائٹ کا زمانہ آیا نا تو لوگ بہت سے کفار کہنے لگے ہم مکے نہیں جا سکتے، تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا. کہا کیا ہے وہاں پہ؟ کہا کہ خانہ کعبہ ہے. انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، مقام ابراہیم پہ ہے. اس کے بعد کیا صفا و مروہ ہے. صفا و مروہ کہا کہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جو ان 2 پوائنٹس کے درمیان میں چھپ گئی ہیں. تو انہوں نے فوراً دریافت کرنا شروع کیا. کہا اس میں 384 میٹر کا فاصلہ صفا سے لے کے مروہ تک، 384. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں. حضرات ایک مرتبہ دوبارہ جب سیٹلائٹ نے کربلا جا کے دیکھا تو حرم جناب سید الشہداء میں، حرم حضرت عباس میں وہی جو صفا و مروہ کا فاصلہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بے شک صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں. یہ صفا و مروہ ان کو پتھر نہ سمجھنا، پہاڑ نہ سمجھنا. حج مکمل ہی نہیں ہوگا، ارکان حج میں ہے صفا و مروہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور کیا ہے یہ شاعر اللہ ہے؟ کہا کہ تقوی کیا ہے؟ کہ تقوی یہی ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہ جو متقی بننا چاہے، اللہ نے سب کچھ متقین کے لیے رکھا ہے، وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے. تو حضرات صفا و مروہ کا جو فاصلہ ہے وہی حرم جناب سید الشہداء کا اور حرم حضرت عباس کا فاصلہ ہے. جناب زینب نے اسی لیے دونوں حرم کے درمیان میں چلنا شروع کیا. کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ حج کی وجہ سے جناب ہاجرہ کی قربانی باقی تھی، میرے چلنے سے حسینیت باقی ہے. توجہ کی آپ لوگوں نے؟ تو حضرات اب دیکھیں حج کے اندر طواف بھی ہے، قربانیاں بھی ہیں، سارے ارکان ہیں. حضرات سب چیزوں کو وہاں پہ دیکھتے چلے جائیے گا. حضرات طواف ہے، اور کون طواف کر رہا ہے؟ یہاں طواف جناب زینب کبریٰ انجام دے رہی ہیں. کس کا؟ سید الشہداء کا. کہا کہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ کہا کہ ایمان کا مرکز ہے، عبادتوں کا مرکز ہے. عبادتوں کے مرکز کا نام خانہ کعبہ ہے، ایمان و تقوی کے مرکز کا نام حسین ابن علی ہے. اب جناب زینب کبریٰ نے طواف شروع کیا تو ایک جملہ کہا. کہا بیٹا سید سجاد، میں نے اپنے بھائی کا پورا طواف کر لیا، لیکن مجھے ایک نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں ملی جس کا میں بوسہ دے سکتی. اتنے سے پورے جسم کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اتنا کوئی زخم نہ ہو، اتنی سی جگہ بھی نہیں ہے. کہا میری پھوپھی نے طواف کیا. حضرات یہ طواف جناب زینب کا ہے. وہاں حاجی طواف کرتے ہیں، یہاں جناب زینب کبریٰ طواف کر رہی ہیں. اور کیا ہے؟ کس صفا مروہ کی دیکھ لیں. اور قربانیاں کیسی ہیں؟ کبھی جناب سید الشہداء جناب اکبر کو پیش کر رہے ہیں. اب یہ پورے دین کا نظام اس واقع کربلا کی وجہ سے بچے گا. سب کچھ قرآن بچے گا تو کربلا کی وجہ سے، اور یہ پورا نظام بچے گا تو کربلا کی وجہ سے. حضرات یہاں پہ سارے ارکان آپ دیکھ لیجئے گا. آئیں حضرات، لیکن میں سائی کی ایک اور آپ کے سامنے پیش کر دوں مثال کہ آپ سائی میں 7 چکر لگاتے ہیں نا، صفا مروہ کے دوران 7 چکر لگاتے ہیں. سید الشہداء جناب علی اصغر کا لاشا لے کے 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، اور جملے کیا دہرا رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حضرات یہاں پہ بھی 7 چکر ہیں جناب سید الشہداء کے. کہا میں حج کے ارکان چھوڑ کے آیا ہوں، میں کوئی بھی چیز یہاں پہ چھوڑوں گا نہیں. حج کو بچانے والے کا نام حسین ہے، عبادتوں کے بچانے والے کا نام حسین ہے، دین کے بچانے والے کا نام حسین ہے. پورا آج دین باقی ہے سید الشہداء کی قربانیوں کی وجہ سے. حضرات 7 دفعہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے گئے. کا معلوم ہو رہا ہے کوئی حسین کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. حضرات روایت کے الفاظ ہیں کہ سارے ملائکہ نے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا تھا. جب جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی نا، چھٹے امام کی روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں سارے ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی. کہ پروردگارا اس حسین کو لوگوں نے اس بے دردی سے ذبح کر دیا. سارے ملائکہ اپنی عبادت چھوڑ کے، ملائکہ کے صفوں میں ہلچل مچ گئی، سب عبادت چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر خداوند متعال نے 12ویں امام کے نور کو دکھایا. کہ سارے ملائکہ کے سامنے امام مہدی کے نور کو دکھایا کہ دیکھو میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ ضرور لوں گا. کہ جب ملائکہ نے یہ سنا نا کہ ہاں خدا بدلہ ضرور لے گا، تو کہا پھر ایک مرتبہ ان کو اطمینان ہوا کہ ہاں نہیں، یہ خون درہدر نہیں گیا ہے، یہ رائے گاہ نہیں ہے. حضرات جملوں کو سنیں گے، بس یہ ماحول بن گیا مصاحب کا. تھوڑا سی میں آپ کو پیش کروں. آخری ایام ہیں. کل جناب امام حسن مجتبیٰ کا تابوت ہے، پیغمبر اسلام کے پھر تابوت. یہ آخری مجالس ہیں. اس کے بعد پھر ہم میں سے ان آخری مجالس کے بعد اگلے برس کا انتظار کریں گے. امام حسین علیہ السلام آتے بہت دیر سے ہیں، جاتے بہت جلدی ہے. کتنا شدت سے انتظار ہوتا ہے. حضرات پوری دنیا کے اندر نا محرم آتا ہے اور محرم جاتا ہے، لیکن برصغیر کی ثقافت میں، ہند و پاک میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام حسین تشریف لے جاتے ہیں. لوگوں کی عقیدت ایسی عقیدت ہے کہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھروں میں امام حسین آ گئے. میں آج تک نہیں بھولتا، چھوٹا سا تھا، میری دادی مرحومہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. تو جب وہ واپس آئے میں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں بٹھایا تھا؟ جگہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے،
مولا حسین ہمارے مہمان ہیں. یہ عقیدت، یہ لگاؤ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ برصغیر پاک و ہند کے اندر عجیب و غریب ہے نا. آئیں میں پیش کروں آپ کے سامنے. یہ آخری ایام میں اب عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے. میں بعض مومنین سے سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب مجلسیں جب ختم ہو جائیں گی نا تو کچھ دن تک ایک اضطراب سا رہے گا، دل بے چین سا رہے گا کہ ہر شام مجلس میں چلے جایا کرتے تھے، یہ مجلسیں کہاں گئیں؟ کہ کچھ دن تک گھر کے اندر محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کمی سی ہے، کچھ چیز کوئی کم ہے. کیا چیز کم ہے؟ کہ پھر احساس ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر وہ جو درد تھا نا حسین ابن علی کا، وہ جو مجلسوں میں جا رہے تھے وہ مجلسیں اب آج محسوس نہیں ہو رہی، وہ کم ہو گئی ہیں. ہماری زندگیوں میں دوبارہ اگلے سال مہلت آئے گی. حضرات آپ نے دیکھا یہ حسین کون ہے کہ جس کے ذکر کے اندر ایک ایسی چاشنی، ایک ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے. ان فی ذکر حسین الحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، حسین کے ذکر کے اندر ایک ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے، کبھی بھی سرد نہیں پڑے گی. جب بچپنا تھا نا جناب سید الشہداء کا تو ایک مرتبہ وعدہ لیا تھا. یہ روایت ہے، بہرحال روایت ہے جو بہت سے میں نے علماء سے بھی سنی ہے، میں نے دیکھی بھی ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، مرحوم عطا اللہ یزدی نے لکھا ہے، کہا کہ جناب سید الشہداء کا بچپنا تھا، جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ جناب پیغمبر اسلام بار بار اپنے نواسے کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے حبیب، جب اس بیٹے کو، آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا تو اللہ کہتا ہے کہ آپ سے رضایت لینا شرط ہے کہ آپ اس قربانی کے اوپر رضایت کا اظہار کیجئے کہ قربانی اللہ حسین سے لے گا. آپ راضی ہیں؟ کہا کہ یہ دیکھیں کیوں یہ مانگا گیا کہ راضی ہیں یا نہیں ہیں، آپ یہ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں یا قربانی سے درہدر؟ کہا نہیں. کہا یہ پنجتن کی قربانی ہے، صرف امام حسین کی نہیں ہے، پنجتن کی قربانی ہے. وہ سب شریک ہے، اس لیے میدان کربلا میں کہتے ہیں سارے انبیاء کی ارواح جناب سید الشہداء کے ساتھ موجود تھیں، سب کے سب وہاں پہ جناب خود رسول خدا جناب علی و فاطمہ جناب حسن مجتبیٰ سب کی ارواح موجود تھی، سب دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. تو کہا کہ آپ راضی ہیں اس قربانی سے؟ کہا ہاں میں راضی ہوں. کہا پھر آپ فوراً علی و فاطمہ اور حسن سے سب سے اجازت لیجئے کہ وہ اجازت دیں خدا اس قربانی کے لیے. پروردگارہ کتنی عظمت ہے حسین ابن علی کی کہ خدا کہے کہ یہ اپنی رضایت دیں، اجازت دیں. کہا پہلے پیغمبر اسلام نے علی مرتضیٰ کو بلایا، کہا یا علی، خداوند متعال نے جبرائیل کو بھیجا ہے، پوچھتا ہے کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا میدان کربلا میں. جناب امیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول خدا مجھ سے کیا چاہیے؟ کہا خدا کہتا ہے کہ اجازت دیجیے، رضایت کا اظہار کیجیے. آنکھوں میں آنسو آیا. کہا ہاں میں بھی ٹھیک ہے، محمد حسین نے قربانی پیش کرنی ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ کو بلایا جو بہت کم سن تھے، 2 یا 3 برس کے ہیں صرف. آپ سے پوچھا جب اللہ نے عصمت سے نہیں روکا تو پھر آزمائش سے کیوں روکے؟ امام حسن مجتبیٰ کو بلایا. کہا بیٹا آپ راضی ہیں؟ کہا نانا میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گا. اس عشق و محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. کہا کہ اگر آپ نہ ہو تو کہا میں اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجوں گا اپنے بھائی حسین کے. اسی لیے جناب قاسم عبداللہ کے لیے وصیت کی ہے نا کہ ساتھ جائیں. حضرات میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، سنیں جملوں کو سنیے گا. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبت نے سوال کیا، کہا علی زہرا کو آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ پیغمبر جانتے ہیں نا سب سے زیادہ مشکل ہے جناب سیدہ کو بتانا. تو جناب امیر نے کیا کہا؟ جناب امیر مومنین نے کہا یا رسول خدا بتائیے آپ، سنبھالوں گا میں. کیوں؟ جانتے ہیں جناب سیدہ کو سنبھالنا پڑے گا. اتنے میں جناب سیدہ کو بلایا جناب ختمی مرتبت نے، کہا کہ بیٹی سیدہ، بیٹی سب کام چھوڑ دیجئے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. خداوند متعال نے آپ کی اجازت مانگی ہے کہ حسین کو میدان کربلا کے اندر بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، آپ کی رضایت اجازت چاہیے. کہا ہاں بابا. مورخین نے لکھا، امیر المومنین فرماتے ہیں جناب سیدہ بے ہوش ہو کے بعد میں گرے، پہلے کہا ہاں راضی ہوں، لیکن جناب سیدہ گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں. کہا بابا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. حضرات وہ جناب سید الشہداء جو آغوش جناب سیدہ میں ہوں، کہا کہ اس کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. اب بی بی نے ایک معمول بنا لیا، جیسے امام حسین کہتے ہیں نا کہ اماں مجھے پیاس لگی ہے، بی بی کی فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، فوراً خود اٹھتی، کسی کنیز سے نہیں کہتی تھی جا کے حسین کو پانی پلا دے، خود فوراً اٹھتی پانی لیتی. کہا بیٹا یہ آپ کے لیے پانی ہے. ایک ماں برداشت نہیں نہ کر سکتی کہ اس کو بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. کہا بیٹا یہ پانی پی لیجئے. اب بار بار خود سے بی آتی ہیں، خود سے فرماتی ہیں. کہا کہ اکثر مجھے بیٹا میرا آواز دیا کرتا تھا گہوارے سے بھی. کہا اکثر آواز ہے. کہا یا امی انا عطشان، مادر گرامی میں بڑا پیاسا ہوں. بی بہت روتی. کہا یا امی انا مظلوم، مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں.
یا امی انا غریب، مادر گرامی میں بڑا غریب الوطن ہوں۔ بی بی سیدہ ہمیشہ پیار کرتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں کہ اپنے مصائب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضرات۔ اسی لیے بی بی نے ایک ثانی زہرا کو تیار کیا، کہا میں جب کربلا ساتھ نہیں جا سکوں گی تو کوئی ایسی بی بی ہونی چاہیے نا جو ساتھ جائے اور وہ کچھ کرے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک ماں کیا کچھ کرتی ہے امام حسین کے لیے؟ تو کہا کہ میں بیٹی زینب میں تربیت کر جاؤں ایک ایسی بیٹی کو کہ جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی وہ وہی کچھ کرے۔ اب جناب زینب کیوں ساتھ ہے بھائی کے؟ اب جس طرح سے ایک ماں بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے نا، جناب زینب اسی محبت کا اظہار فرما رہی ہیں، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اسی محبت کا اظہار فرماتی ہیں۔ کہا بھیا کیا بات ہے، آپ کو ولید نے بلایا ہے، مروان نے بلایا؟ کہا بہن مجھے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ بی بی جانتی ہے کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن اس محبت کا اظہار فرما رہی ہے جو جناب سیدہ فرمانا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ آواز کا عباس، علی اکبر، اون محمد، سب کے سب تیار ہو جاؤ۔ 18 جوانان بنی ہاشم کو تیار کیا، کہا میرے بھائی حسین کو مروان نے بلایا، ساتھ جاؤ۔ حضرات جب ایک مرتبہ جا رہے تھے نا تو کہا کہ دیکھو جب اونچی آواز سے بات کریں تو فوراً چلے جانا۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے۔ جب جناب عباس نے آواز سنی نا، جناب سید الشہداء کی آواز بلند ہوئی تو جناب عباس نے اپنے بازوں سے دروازہ گرا دیا۔ دروازہ گرایا، فوراً تلوار کو نیام سے نکالا، کہا مولا حکم دیجئے کس کے سر کو قلم کروں؟ کہا نہیں عباس نانا کا شہر ہے، ابھی رک جائیے، یہاں پہ نہیں، ہمیں کربلا تک جانا ہے۔ جناب عباس نے فوراً تلوار کو نیام میں رکھا، کہا مروان، ولید خبردار دوبارہ میرے بھائی کو کوئی ایسی اذیت دی کہ ان کی آواز بلند ہو جائے۔ حضرات لیکن میں ایک دوبارہ کہوں گا، جب 10 محرم کی عصر کا وقت آیا نا تو اس وقت امام حسین خود پکار رہے تھے، او عباس بھیا میری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ او علی اکبر میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کر آیا تھا، کوئی آؤ تو صحیح مجھے گھوڑے پہ سوار کراؤ۔ کوئی مجھے سوار کرانے والا نہیں ہے۔ او میرے شیرو، امام حسین بار بار پکارتے کہتے ہیں او میرے شیرو میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا۔ یہاں پہ امام حسین اپنی مظلومیت کا اظہار فرما رہے ہیں، میں کتنا مظلوم ہوں اس وقت، کوئی میرا بھائی میرے پاس نہیں، میرا کوئی بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہے جب جناب زینب کبریٰ نے یہ الفاظ سنے نا تو بی بی سے رہا نہ گیا، فوراً خیمے سے باہر نکلی، برقعے کو سنبھالا، کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے گا، میں آپ کو سلطنہ پہ سوار کراتی ہوں۔ بہن نے بھائی کا بازو پکڑا، کہا بھیا میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ پروردگارہ کیسا عجیب و غریب ماحول ہے، ایک بہن بازو پکڑ کے، مجھے نہیں معلوم یہ کمزوری تھی یا اظہار مظلومیت تھا۔ آخری جملے سن لیجئے، تھک گئے آپ لوگ، مسلسل آپ مجالس سن رہے ہیں، بس بھی تھک گئے ہوں گے میں جانتا ہوں، مجھے نوجوانوں کی، بزرگوں کے، سب کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں۔ ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے خدا رومال میں جگہ عنایت فرمائے، یہی آپ کی شفاعت کے کام آئیں گے۔ پیش کروں آپ کے سامنے حضرات، یہ جب آنسو جاری ہو جاتے ہیں نا بس انسان کے، جب مصائب وہیں ہو جاتے ہیں جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ آخر جملہ کو سنیے گا، بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ جناب سید الشہداء کی اس حالت کو دیکھ رہی ہیں جب عصر عاشور میں میدان کربلا کے وسط میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دی آخری مرتبہ، او میرے شیرو میرا آخری وقت ہے، میں نے تم سب کی جنگوں کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ آؤ ذرا میری جنگ کو دیکھو۔ پھر آواز دی نجف کرو کیا، کہا بابا آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو، گرمی کی شدت نہ ہو، گھر کی طرف سے سکون ہو تو پھر جنگ کرنے کا مزہ آتا۔ بابا پیاس کی شدت بھی زیادہ ہے، گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے، گھر کی طرف سے بھی کوئی سکون نہیں ہے۔ بابا اب آئیے حسین کی جنگ کو دیکھیے، آدم سے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح موجود ہیں، ہر نبی کہتا ہے حسین آفرین ہو آپ پہ، احسن اللہ علیہ، کہ حسین آپ کی عظمتوں کو سلام۔ کوئی بھی نبی ایسی جنگ نہیں کر سکتا تھا، انبیاء کہہ رہے ہیں حسین آپ کی عظمتوں کو سلام۔ بس بھی ایک ایسا وقت آیا، آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دوبارہ ایک آیت کی تلاوت ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے حسین طفلی کے وعدے کو یاد رکھیے گا۔ کہ پروردگارہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں قربانی پیش کروں گا۔ بس بھی اپنے تلوار کو نیام میں رکھا حسین نے، ایک مرتبہ چاروں طرف سے کہ حسین نے تلوار کو روک لیا، تیر چلنے لگے،
جب چاروں طرف سے تیر آنے لگے نا اور تلواروں کے نیزوں کے وار قریب سے ہونے لگے تو جناب زینب کبریٰ نے محسوس کیا کہ میدان کربلا میں زلزلہ سا آ رہا ہے. بی بی سمجھ گئی میرے بھائی کا آخری وقت ہے. فوراً اپنے برقعے کو سنبھالا, اپنے خیمے سے باہر نکلیں. جب باہر نکلیں نا تو تلہ زینبیہ ابھی بھی آج بھی جائیں گے نا تو آج بھی بلند ہے. جناب زینب تلہ زینبیہ پہ فوراً کھڑی ہو گئیں. آوازی او زلجنا مجھے بس اتنا دکھا دے میرا بھائی تیری پشت پہ ہے. فوراً زلجنا سامنے آئے. بی بی نے دیکھ لیا نہیں پشت زلجنا خالی ہے. آوازی کہا ہے زمین کربلا کیا میرا بھائی تیرے پہ آ گیا. ایک مرتبہ کہا کہ تلہ زینبیہ سے کہا ہے زمین کربلا بلند ہو جا میں اپنے بھائی کو دیکھوں. امام حسین نے آوازی کہا ہے زمین کربلا نیچے ہو جا میری بہن نہ دیکھ لے. آج بھی وہ زمین جہاں امام حسین کو ذبح کیا گیا تھا وہ زمین آج بھی نشیب میں ہے. آج بھی جہاں جناب زینب کھڑی تھی وہ تلہ زینبیہ بلند ہے. بہن نے 70 قدم کے فاصلے سے, میں نے خود چل کے دیکھا کہ روایت میں 70 قدم آئے ہیں, وہ مقتل سے لے کے تلہ زینبیہ 70 قدم ہے. جناب زینب نے پھر دوبارہ آواز دی کہ ذرا زمین کربلا بلند ہو جا میں دیکھوں میرا جمع جایا کہاں ہے. جناب امام حسین نے آواز دی ہے کربلا کی زمین نیچے ہو جا میری بہن نہ دیکھے. جب میرے سر سے امامہ اتارا جائے گا میری بہن نہ دیکھے میں کیسے ذبح کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ابھی دعا کے جملے پیش کروں گا. خورشید عابدی صاحب کی اہلیہ بہت سخت مریض ہیں. پروردگارا جناب سید سجاد کی اس بیماری کا واسطہ جس کی وجہ سے اللہ نے امامت کو بچانے کے لیے ان کو ایسا بیمار کیا تاکہ امامت محفوظ رہے. پروردگارا کہ انہوں نے خود سوال کیا, کہا پھپھی اماں کیا بات ہے, یہ بیبیاں خیموں سے باہر کیوں نکل رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں کچھ نہیں بتا سکتی, میں خیمے کا پردہ ہٹاؤں گی آپ خود دیکھ لیجئے. کہا میری پھپھی نے ایک مرتبہ پردہ ہٹایا. میں نے کہا پھپھی اماں مجھے عصا دیجئے میں تعظیماً کھڑا ہو کے سلام تو کر لو. ایک مرتبہ ہاتھ میں عصا لیا. میرے مولا کہتے ہیں, کہا کہ جب سوال کیا نا مولا کیا دیکھا آپ نے جو آپ سلام کے لیے کھڑے ہوئے؟ کہا میں نے دیکھا نیزے پہ میرے بابا کا سر بلند تھا. اجرکم اللہ. بس سلام کرنے میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین سلام کرنے جناب سید الشہداء کو. پروردگار آئے بھئی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. مختصر سے دعا پیش کروں. پروردگارا واسطہ جناب زینب کبریٰ کی ان لحظات کا کہ جب وہ جناب سید الشہداء کو دیکھنا چاہتی تھی. بہت سے مقاتل میں جملہ موجود ہے کہ بی بی نے خود سوال کیا. بی بی کہتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا, جب مدینے واپس گئیں تو مدینے والوں کو بتایا جو بی بی نے مسائل بتایا. میں آپ کے سامنے جملہ پیش کروں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے, میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں. اگر برداشت نہ کر پائیں تو مجھے معاف کیجیے گا. بی بی نے مدینے جا کے بتایا, کہا کہ ایک ایسا وقت آیا جب میں خیمے سے باہر نکلی, میں نے دیکھنا شروع کیا, میری آنکھوں نے نگاہوں نے تلاش کرنا شروع کیا میرا بھائی ہے کہاں. کہا بس میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی بیچ میں ہے اور ہر طرف سے لوگ وار کر رہے ہیں. کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تلوار کا وار کر رہا ہے. کہا جسے کچھ نہیں مل رہا وہ پتھر مار رہا ہے. کہا میں نے دیکھا ایک آدمی بیچ میں, پورے جسم میں اتنے تیر تھے کہ میرا بھائی پہچانا نہیں گیا. میں نے ایک مرتبہ خود ہی سوال کیا انت اخی. بی بی کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا انت اخی, کیا آپ ہی میرے بھائی حسین ہیں؟ کہا بی بی مولا نے جواب دیا کہ میں حسین ہوں. کہا یہ نہیں کہا میں حسین ہوں. کہا یا زینب ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں واپس چلے جاؤ. کہا میں سمجھ گئی یہ میرا بھائی ہے. کتنے مظلوم ہے امام حسین, اپنی مظلومیت یاد نہیں ہے کہ اس وقت میرا کیا عالم ہے. فوراً جناب زینب سے کہا نہیں زینب آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, آپ خیمے میں چلی جائیے. بی بی نے فوراً ایک مرتبہ آواز دی کہ اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے. بی بی بہت روئی. پروردگارہ ان لحظات کا واسطہ جب بی بی بار بار مدینے کا رخ کر کے کہتی تھی نانا ذرا آ کے دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے پشت پہ سوار ہونے والا حسین کتنا زخموں سے چور چور ہے. 1950 زخم
جب پوچھا نا امام معصوم سے پوچھا کہ امام سجاد نے کیوں کہا کہ 1950 زخم تھے، کہ جسم پہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ 1950 تلواروں کے اور تیروں کے زخم آئے؟ کہ زخم پہ زخم تھا، کہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہیں تیر بھی لگا تھا، کہ زخم پہ زخم تھا، کہ پورے جسم پہ 1950 زخم تھے۔ پروردگارہ ان زخموں کا واسطہ امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ پورے دنیا کے اندر بسنے والے مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ ابھی ایک پروردگارہ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا جو فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کی شہادت ہوئی تو اس وقت ایک پورے کے پورے کربلا کے میدان میں کالی آندھی چل رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، خون کی بارش ہو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، ہر آدمی کی چیخ بلند ہو رہی تھی جو حسین کا ماننے والا تھا، بیویاں رو رہی تھیں اور ظالم بار بار کہتے تھے حسین کو جلدی مار دو، کہ جلدی قتل کر دو۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ان لحظات کا جب جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، اماں حسین بڑا مظلوم تھا۔ پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ جب اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ امام زمانہ نے بھی سلام کیا نا انہیں جملوں پہ، کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، اور پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ، میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ۔ ایک ایک عضو کو یاد کیا ہے۔ پروردگارہ ہم سب کو پروردگار ہمارے سب کی عاقبت بخیر فرما، زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین۔ جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد کو تیری مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری جب تک تیرے سینے پہ نہ سو
جائے سکینہ جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ میرے کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ میرے ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا حسین حسین دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب کرب و بلا میں گھر کو لٹا کر اپنے وطن میں آئی ہے زینب دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب ظلم کیا وہ اہل جفا نے زینب کا غم زینب جانے ظلم کیا وہ اہل جفا نے زینب کا غم زینب جانے سوجھے ہوئے ہے اب تک شانے سوجھے ہوئے اب تک شانے سوجھے ہوئے ہے اب تک شانے داغ یہ کیسے پائی ہے زینب دیکھ مدینے کیا کیا یادیں میں اپنے لائی غم کی کسے روداد سنائے زخم جگر کے کیسے دکھائے غم کی کسے روداد سنائے زخم جگر کے کیسے دکھائے داغ رسن کس کس سے چھپائے داغ رسن کس کس سے چھپائے داغ رسن کس کس سے چھپائے سوچ کے یہ گھبرائی ہے زینب دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب شام کا کیا بازار سجا تھا شہر کھڑا تھا بہر تماشا شام کا کیا بازار سجا تھا شہر کھڑا تھا بہر تماشا ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا کسی نے یہ بھی نہ سوچا ہائے کسی نے یہ بھی نہ سوچا یہ تو علی کی جائی ہے زینب دیکھ مدینے کیا کیا یادیں ساتھ میں اپنے لائی ہے زینب سامنے حاکم کے میں کھڑی تھی بھائی کے میرے لب پہ چھڑی تھی سامنے حاکم
के मैं खड़ी थी, भाई के मेरे लब पे छड़ी थी। हाय वो कैसी सख्त घड़ी थी, हाय वो कैसी सख्त घड़ी थी। सोच के ये थराई है ज़ैनब, देख क्या क्या याद साथ में अपने ला। शुम्र के दुर